یہ قصہ قدیم عرب کے مشہور اور پر رونق شہر بصرہ کا ہے۔ ایک ایسا شہر جہاں بازار ہمیشہ بھرپور رہتے، تاجر دور دراز سے یہاں تجارت کرنے آتے۔ بازاروں میں سونے، چاندی، خوشبوؤں اور قیمتی ریشمی کپڑوں کا لین دین ہوتا۔ سڑکوں پر فقیر اپنے ساز بجا کر قسمت آزماتے، اور رات کے وقت قصہ گو اپنی مسحور کن کہانیاں سنا کر لوگوں کو ماضی کے سنہری زمانے میں لے جاتے۔ انہی پرہجوم بازاروں میں ایک غریب مگر محنتی مزدور شیخ حسن کام کرتا تھا۔ وہ دن بھر سخت مشقت کرتا، اینٹیں ڈھوتا، کبھی کسی کو سوداگر کے لیے وزن اٹھاتا تو کبھی کسی مسافر کی مدد کر دیتا۔ مسلسل محنت نے اس کے ہاتھ کھرترے اور سخت بنا دیے تھے، مگر اس کی پیشانی پر ہمیشہ ایک سکون اور عاجزی کی روشنی چمکتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دولت سب کچھ نہیں، اصل خوشی حلال رزق میں ہے۔ شیخ حسن کی ایک ہی اولاد تھی، اس کا نوجوان بیٹا عمران ہوشیار اور ذہین تھا، مگر اس کے دل میں ہمیشہ دولت کی چمک رہی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ غربت سے نکلے، امیر لوگوں کی طرح ریشمی لباس پہنے، سونے کے سکے خرچ کرے اور دنیا اس کی عزت کرے۔ اس کے برعکس شیخ حسن ہمیشہ اپنے بیٹے کو صبر اور ایمانداری کا درس دیتا۔ وہ اسے سکھاتا کہ رزق کی اصل برکت حلال کمائی میں ہے، اور صبر کرنے والا شخص ہی حقیقی کامیابی پاتا ہے۔ مگر عمران کو یہ نصیحتیں بیکار لگتی۔ وہ اکثر سوچتا، آخر میں ساری زندگی یوں مزدوری ہی تو نہیں کر سکتا۔ اگر دولت ہے تو ہی عزت ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ زندگی سے ایک ایسا سبق سکھانے والی تھی جو اس کے تمام خوابوں کو ایک نئی حقیقت میں بدل دے گا۔ وقت گزرتا گیا اور عمران جوان ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خواب مزید بڑے اور چمکدار ہو گئے۔ وہ اب اپنے باپ کی باتوں کو فرسودہ اور بیکار سمجھنے لگا۔ وہ اکثر حسن سے کہتا، ابا، دنیا چالاکی سے چلتی ہے، محنت سے نہیں۔ اگر دولت کمانی ہے تو بڑے تاجروں کی طرح سوچنا ہوگا۔ ہمیں بھی چالاکی اور ہوشیاری سے کاروبار کرنا چاہیے، نہ کہ اینٹیں ڈھوتے اور دن بھر پسینہ بہاتے رہیں۔ شیخ حسن، جو زندگی کے نشیب و فراز دیکھ چکا تھا، جانتا تھا کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اس نے گہری سانس لی اور بیٹے کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، بیٹا، دولت وہی اچھی ہوتی ہے جو رزق حلال سے آئے۔ اگر غلط راستے سے دولت کماؤ گے تو ریت کی دیوار ثابت ہوگی، دھوکہ دینے والی، عارضی اور ناپائیدار۔ مگر عمران کو یہ الفاظ احمقانہ لگے۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا باپ اپنی غربت کو مقدر سمجھ کر بیٹھ گیا ہے، جبکہ دنیا کے ہوشیار لوگ محض چالاکی سے دولت سمیٹ رہے ہیں۔ اس کے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ کسی بھی طرح امیر بننا، اتنا امیر کہ وہ اپنے باپ کی غربت کو ہمیشہ کے لیے ماضی کا حصہ بنا دے۔ بصرہ میں کئی مشہور تاجر تھے، مگر ابن خالد کا نام سب سے نمایاں تھا۔ وہ سونے، چاندی، قیمتی پتھروں اور مصالحوں کی تجارت کرتا تھا۔ اس کی دولت کا کوئی شمار نہ تھا۔ وہ اکثر بڑے سوداگران کے ساتھ بیٹھ کر اپنے کاروباری حربے بیان کرتا، جنہیں سن کر نوجوانوں کے دل میں جلد امیر بننے کی خواہش جاگ اٹھتی۔ عمران کی نظریں بھی اسی دنیا پر تھی۔ وہ روز بازار جاتا اور ان امیر تاجروں کو دیکھتا جو قیمتی لباس پہنے، بہترین گھوڑوں پر سوار، شان و شوکت کے ساتھ گھومتے۔ اس کا دل بے چین ہو جاتا اور وہ سوچتا، آخر میں کب تک محض ایک مزدور کا بیٹا رہوں گا؟ مجھے بھی اپنے خالد جیسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آخرکار عمران نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے باپ کی تمام نصیحتیں نظر انداز کر دیں اور ابن خالد کے کاروبار میں شامل ہونے کے لیے اس کے دروازے پر جا پہنچا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والا تھا۔ ابن خالد صرف ایک عام تاجر نہیں تھا، بلکہ چالاکی اور چال بازی کا ماہر تھا۔ اس کا اصول تھا کہ کم قیمت میں خرید، زیادہ منافع میں بیچ۔
چاہے اس کے لیے کسی کو دھوکہ دینا پڑے۔ وہ سستے داموں میں کھجوریں، مسالے، کپڑے اور دیگر اشیاء خریدتا، پھر انہیں مہنگے داموں میں بیچ کر بھاری منافع کماتا۔ اس کے گوداموں میں خالص اور ملاوٹ شدہ دونوں قسم کا سامان ہوتا اور وہ گاہک کی لا علمی کو اپنی کمائی کا ذریعہ بناتا۔ عمران نے ابن خالد کے ساتھ رہتے ہوئے جلد ہی اس کے طریقے سیکھ لیے۔ پہلے اسے دھوکہ دینا برا لگتا، مگر جب اس نے کم وقت میں تھیلیوں میں سونے کے سکے بھرے دیکھے تو اس کی نیت بدلنے لگی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ایمانداری میں اتنی دولت نہیں جتنی چالاکی میں ہے۔ اب وہ خراب کھجور کو تازہ کھجوروں میں ملا کر فروخت کرتا، ترازو میں ہیر پھیر کرتا اور خریداروں کو جھوٹے وعدے کر کے مال بیچتا۔ جوں جوں اس کی دولت بڑھتی گئی، اس کے دل میں رحم، ایمانداری اور شرافت نکلتی گئی۔ جہاں کبھی وہ مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کرتا تھا، اب وہ انہیں حقارت سے دیکھتا۔ اس کے دل میں غرور پیدا ہو گیا تھا اور وہ اب اپنے باپ سے بھی کترانے لگا۔ ایک دن شیخ حسن، جو اب کافی بوڑھا ہو چکا تھا، بیٹے کے پاس آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ عمران اس کے ساتھ کچھ وقت گزارے، وہی بیٹا جو کبھی اس کا سایہ بنا رہتا تھا۔ حسن نے نرمی سے کہا، بیٹا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب کچھ وقت میرے ساتھ گزار لیا کرو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کب کس کا بلاوا آ جائے۔ عمران نے کہا لگایا جیسے یہ بات اس کے لیے مذاق ہو۔ ابا، میں تاجر ہوں، میرا وقت قیمتی ہے، تم تو مزدور کی زندگی گزارنے کے عادی ہو، مگر میں بصرہ کے بڑے تاجروں میں شامل ہونے والا ہوں۔ یہ سن کر شیخ حسن خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو غور سے دیکھا، وہی بیٹا جسے اس نے صبر اور ایمانداری کا سبق دیا تھا، آج وہ دولت کی چمک میں اندھا ہو چکا تھا۔ حسن نے کچھ نہ کہا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ دکھ تھا جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ دنیا کا قانون ہے، جو دھوکہ دیتا ہے ایک دن خود دھوکہ کھاتا ہے۔ عمران کی دولت مسلسل بڑھتی رہی اور اس کے ساتھ غرور بھی آسمان کو چھونے لگا۔ وہ خود کو بصرہ کے سب سے بڑے تاجروں میں شمار کرنے لگا اور ابن خالد سے بھی زیادہ چالاکی اور چال بازی سیکھ چکا تھا۔ اس کے دل میں خیال تھا کہ دنیا کا کامیاب تاجر وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ہوشیار ہو، جو دوسروں کو دھوکہ دینے کی طاقت رکھتا ہو۔ عمران کا کاروبار اب پھیل چکا تھا اور اس کی جیب سونے سے بھری ہوئی تھی۔ وہ اکثر شہر کے بازاروں میں چلتا، سر اٹھا کر ان تاجروں کی طرف دیکھتا جو پہلے اس کے سامنے چھوٹے تھے۔ اب وہ خود ایک بڑا تاجر بن چکا تھا اور اس کا غرور ہر طرف ظاہر ہوتا۔ وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا اور اپنے آپ کو کامیابی کی معراج پر محسوس کرتا۔ ایک دن بصرہ کے بازار میں ایک نیا تاجر آیا جس کا نام یوسف بن زید تھا۔ یوسف ایک بڑا سرمایہ کار تھا اور صرف ایماندار تاجروں کے ساتھ کام کرتا تھا۔ اس کا نام پورے شہر میں عزت سے لیا جاتا تھا کیونکہ وہ کبھی کسی بھی معاملے میں جھوٹ یا دھوکہ دہی نہیں کرتا تھا۔ عمران کی نظر یوسف پر پڑی اور وہ سمجھ گیا کہ اگر وہ یوسف سے سودے بازی کر لے تو اس سے اس کی دولت اور بھی بڑھ سکتی ہے۔ اس نے فوراً یوسف سے ملاقات کی اور اس کے ساتھ ایک تجارتی معاہدے کی پیشکش کی۔ عمران نے اپنے تمام چالاک طریقے استعمال کیے یوسف کو دھوکہ دینے کے لیے۔ وہ ہر ممکن جھوٹ بولنے لگا، مگر یوسف کی آنکھوں میں وہ سچائی کا عکس تھا جو عمران کے جھوٹ بولنے کی کوشش سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ یوسف، جو تجربہ کار تھا، عمران کی ہر حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے عمران کی طرف دیکھا اور کہا، اے نوجوان، تجارت میں اگر سچائی نہ ہو تو دولت عارضی ہوتی ہے، جیسے تیز ہوا میں جلتا چراغ۔ عمران نے اس کی باتوں کو سن کر کہا لگایا اور کہا، یہ سب پرانی باتیں ہیں، جو چالاک ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ یوسف نے مسکرا کر جواب دیا، پھر دیکھتے ہیں کہ وقت تجھے کیا سکھاتا ہے۔ یوسف کے الفاظ عمران کے دل میں گہرائی تک نہیں گئے۔ اس کا غرور اسے اندھا بنا چکا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وقت ہمیشہ اس کے حق میں ہوگا اور وہ ہمیشہ کامیاب رہے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ غرور کے ساتھ چلنے والے کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے اور وقت کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیتا
جب وہ اپنے راستے میں ایمانداری اور سچائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لمحہ ایک نیا امتحان بننے والا تھا جو عمران کے غرور کو چیلنج کرنے والا تھا۔ وقت کا پہیہ بدل گیا اور عمران کے لیے کامیابی کے دن ختم ہو گئے۔ وہ جو دولت کی لہر میں بہتا ہوا خود کو بصرہ کے سب سے بڑے تاجر سمجھتا تھا، اب وہ اس لہر کے نیچے دب چکا تھا۔ کچھ ہی مہینوں میں ابن خالد کا کاروبار دیوالیہ ہو گیا اور اس کے تمام شریکاروں کی طرح عمران کا کاروبار بھی تباہ ہو چکا تھا۔ ان دنوں بصرہ کے بازار میں ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی۔ عمران کا نام بھی ان تاجروں میں شامل تھا جن کی دولت دھوکہ دہی اور چال بازی سے کمائی گئی تھی۔ جو پیسہ اس نے دوسروں کو نقصان پہنچا کر کمایا تھا وہ اب قرضوں اور نقصانات میں بدل چکا تھا۔ عمران کے دروازے پر قرضے مانگنے والے کا ہجوم تھا۔ ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھی، لوگ اپنا پیسہ واپس طلب کر رہے تھے۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے عمران سے تجارت کی تھی وہ اب اس کے دروازے تک پہنچ چکے تھے اور اپنی رقم واپس مانگ رہے تھے۔ عمران نے یہ سب کچھ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے دھوکہ دینے والے کاروبار کا یہ انجام ہوگا۔ وہ ایک دن اپنے گھر واپس آیا اور جیسے ہی دروازہ کھولا اس نے دیکھا کہ اس کے گھریلو اخراجات کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا اور قرضوں کا بوجھ کہاں سے اٹھائے گا۔ اس کے دروازے پر لوگوں کا ہجوم تھا اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کا ہر سامان اس کے پہلے بنائے گئے جھوٹ کا حصہ بن چکا تھا اور اب وہ اس کے خالی ہاتھوں کی حالت میں آ چکا تھا۔ عمران کو ایک زبردست دھچکا لگا۔ اس کی دولت جو کبھی اس کی غرور کی علامت تھی اب اس کی بدنامی اور شکست کا ذریعہ بن چکی تھی۔ اس کے اندر ایک ویرانی کا احساس پیدا ہو چکا تھا۔ وہ اپنی غلطیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا مگر اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں غلط تھا۔ وہ ابھی تک یہ نہ سمجھ پایا تھا کہ اس کا غرور اور دھوکہ دہی کے راستے کا انجام کیا ہوگا۔ اس کی زندگی کا یہ نیا باب ایک امتحان بن چکا تھا اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ وقت نے اس کی نظر سے اس کے جھوٹے کاروبار کو ایک عبرت میں تبدیل کر دیا تھا۔ عمران کی زندگی میں اب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس کا غرور، اس کی دھوکہ دہی اور چال بازیوں کا دور ختم ہو چکا تھا۔ جو دولت اور کامیابی وہ چاہتا تھا اب وہ ماضی کی بات بن چکی تھی۔ جب اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا اور تمام دروازے بند ہو چکے تھے تو وہ مجبور ہو کر اپنے بوڑھے باپ کے پاس واپس آیا۔ شیخ حسن اس وقت اپنے چھوٹے سے کام میں مصروف تھا، ایک محنتی مزدور کی طرح جو ہمیشہ اپنی ساری زندگی کو سادگی میں گزارنے کا عادی تھا۔ وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مگن تھا اور اس کی پیشانی پر ابھی تک وہی سکون تھا جو کبھی عمران کی نظر میں معصومیت لگتا تھا۔ لیکن آج وہی سکون عمران کے لیے ایک درد کا پیغام تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے پاس واپس آنے کا کوئی فریب نہیں بچا تھا۔ عمران نے اپنے باپ کے سامنے آ کر شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اس کی آواز میں وہ پچھلے غرور کا کوئی بھی نشان نہیں تھا بلکہ ایک گہری مایوسی تھی۔ اس نے دل کے تمام غموں کو باہر نکال کر کہا، ابا میں ہار گیا، سب کچھ کھو دیا۔ شیخ حسن نے اس کی طرف محبت اور شفقت سے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ میں نہ تو تنقید تھی اور نہ کوئی نرگست۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بیٹا اب سچے تجربے سے گزر چکا ہے اور اس کے دل کی شکنی شدت اس کی زندگی سب سے بڑے سبق کی طرف لے جا چکی ہے۔ شیخ حسن نے نرمی سے اپنے بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا اگر تمہارے ہاتھ زخمی ہوتے تو میں مرہم رکھتا، مگر تمہارا دل زخمی ہوا ہے اور اس کا علاج صرف وقت کرے گا۔ عمران کی آنکھوں میں درد کی لکیریں اور شرمندگی کے آنسو تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے اپنے والد سے معافی مانگنی چاہیے یا صرف خاموش ہو کر اس کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ اس کے دل میں دھڑکنوں کی تیز آواز تھی اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کا اندر سے سب کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ عمران نے سر جھکایا اور خاموشی سے کہا، ابا میں نے آپ کی باتیں نہیں سنی، میں نے آپ کی نصیحتوں کو ٹھکرا دیا، اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ شیخ حسن کی مسکراہٹ میں ایک خاص سکون تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے بیٹے نے جو تجربات حاصل کیے ہیں وہ اسے زندگی کے راستے پر دوبارہ لے آئیں گے۔ اس نے کوئی اور بات نہ کہی، بس اپنے بیٹے کو
اپنی باہوں میں سمونے کے لیے کھولے رکھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محبت اور وقت ہی وہ دو چیزیں ہیں جو عمران کے دل کے زخموں کو بھر سکتی ہیں۔ شیخ حسن نے اپنے بیٹے کو دوبارہ سچائی کی راہ پر چلنے کا سبق دیا۔ اس کا ہر لفظ ایک طاقتور نصیحت بن کر عمران کے دل میں جاگ گیا۔ شیخ حسن نے بتایا کہ اصل عزت اور کامیابی دولت میں نہیں بلکہ ایمانداری اور دیانتداری میں ہے۔ اس نے کہا، بیٹا، اگر تم سچائی کے راستے پر چل کر زندگی گزارو گے تو اللہ تمہارے لیے برکتیں بھیجے گا اور دنیا تمہیں عزت دے گی، لیکن اگر تم نے جھوٹ کا سہارا لیا تو ایک دن وہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا عذاب بنے گا۔ عمران نے اپنے والد کی باتوں کو دل سے سنا اور اس نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا، مگر اس بار اس کا سفر راستہ سچائی، محنت اور ایمانداری کے اصولوں پر تھا۔ اس نے تمام سکھائے گئے سبقوں کو یاد رکھتے ہوئے اپنے کاروبار اور نئی زندگی کا آغاز کیا۔ عمران نے اپنے کام کی نوعیت تبدیل کی۔ اس نے غلطی سے دوبارہ وہی چالاکی اور دھوکہ دہی کا راستہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ محنت اور ایمانداری کو اپنی تجارت کا اصول بنایا۔ چند سالوں میں عمران نے اپنے کاروبار کو دوبارہ اٹھایا، لیکن اس بار اس کی تجارت میں شفافیت تھی اور اس کا دل سچائی سے لبریز تھا۔ وہ اپنے کام میں محنت کرتا تھا اور کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی ساکھ بھی مضبوط ہوئی اور اس نے بصرہ کے معزز تاجروں میں بھی اپنا مقام بنا لیا۔ عمران کا مزاج اب بہت بدل چکا تھا۔ وہ غرور اور تکبر نہیں کرتا تھا جو اس کی شخصیت کا حصہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں عاجزی تھی اور وہ ہمیشہ ہر مزدور، ہر محنت کش کو عزت دیتا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ دولت کی قیمت تب ہوتی ہے جب آپ اسے نیک طریقے سے کمائیں، اور حقیقی کامیابی صرف اس میں ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ انصاف اور عزت سے پیش آئیں۔ عمران کی کامیابی صرف اس کے مال و دولت نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر ایک حقیقی سکون اور خوشی تھی جو اس نے سچائی کی راہ پر چل کر حاصل کی۔ اس نے زندگی کے تمام تجربات سے سیکھا تھا کہ سچی کامیابی تب ملتی ہے جب آپ اپنے ضمیر کو مطمئن رکھتے ہیں۔ اس نے اپنی زندگی کا مقصد دوسروں کے لیے فائدہ مند بننا اور ان کی عزت کرنا قرار دیا۔ وقت گزر چکا تھا اور شیخ حسن اپنی زندگی کے آخری دنوں میں تھا۔ اس کی بوڑھی آنکھوں میں تھکن اور زندگی کے نشیب و فراز کی کہانیاں چھپی ہوئی تھی۔ عمران، جو اب ایک کامیاب تاجر بن چکا تھا، اپنے والد کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سکون تھا جو اسے محنت، سچائی اور ایمانداری سے مل چکا تھا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ گزرے وقت کی قدر کرتا تھا اور سمجھ چکا تھا کہ کامیابی وہ نہیں جو دولت سے آتی ہے، بلکہ وہ جو انسانیت اور سچائی سے حاصل ہوتی ہے۔ عمران نے شیخ حسن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابا، میں نے سمجھ لیا کہ اصل کامیابی سچائی میں ہے۔ جو شخص دوسروں کے ساتھ اچھا کرے وہی زندگی میں سرفراز ہوتا ہے۔ شیخ حسن نے اپنے بیٹے کی باتوں کو سنا اور پھر آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک سکون اور اطمینان تھا، جیسے اس نے پوری زندگی کی کامیابی دیکھ لی ہو۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کا بیٹا آخرکار وہ سیکھ چکا ہے جو اس نے ہمیشہ چاہا تھا۔ شیخ حسن نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، اگر یہ بات تجھے پہلے سمجھ آ جاتی تو بہت پہلے کامیاب ہو چکا ہوتا، مگر خیر کچھ راز وقت ہی سکھاتا ہے۔ یہ لفظ اس کی آخری نصیحت تھی۔ شیخ حسن خاموشی سے سو گیا اور اس کی مسکراہٹ ایک سکون کے ساتھ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے چھپ گئی۔ عمران نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی بھر اس کے سکھائے گئے اصولوں پر عمل کرے گا: صداقت، محنت اور دوسروں کے لیے عزت۔ عمران کی زندگی کا یہ سبق بصرہ کے بازاروں میں ہمیشہ کے لیے سنایا جانے لگا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں، تجارت عقل سے مگر عزت سچائی سے کمائی جاتی ہے۔ یہ وہ سبق تھا جسے عمران نے نہ صرف سیکھا بلکہ اپنی زندگی میں اتار کر دوسروں تک پہنچایا۔ شیخ حسن کی نصیحتوں نے اس کی زندگی بدل دی اور اب عمران وہی سبق بصرہ کے ہر گوشے میں پھیلانے والا تھا کہ سچائی اور ایمانداری ہی وہ حقیقی دولت ہے جو انسان کو کامیابی کی معراج تک پہنچاتی ہے۔